شادی ہوئی تھی پر شوہر قریب نہیں آتا تھا اور سب کو کہتا یہ بھانج ہے۔ اسی طرح اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑ دیا اور ایک مزار پر بیٹھ گئی۔ وہاں روز ایک فقیر آتا اور کہتا اپنے حق کے لیے لڑ۔ ایک دن میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی اور اپنے سسرال گئی، لیکن جوں ہی سسرال میں قدم رکھا سارے قدموں میں گر گئے اور کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ میں نے جوں ہی کمرے میں جھانکا دنیا گھوم گئی کہ وہاں تو میں نے جیسے ہی اپنے سسرال کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک فقیر میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میں اس فقیر کی جانب دیکھ کر سہم گئی تھی۔ جلدی سے اپنے سلامی والے پرس سے 1000 روپے نکال کر اسے دے دیا۔ میری ساس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر کے اندر لے گئی، جبکہ میں اس فقیر کی پر اسرار شخصیت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنا برا مستقبل نظر آیا تھا۔ میں نے جلدی سے سر جھٹک دیا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ وہ تو میرا رشتہ فیاض سے پکا ہو گیا تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو میری شادی کے بعد میرے والدین کے سر سے بوجھ سرک جائے گا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر لوگ انہیں بوجھ بنا دیتے ہیں، خاص کر بھابھیوں کے آ جانے کے بعد بیٹیاں اپنے گھر میں ہی پرائی ہو جاتی ہیں۔ یہ رشتہ اچھا تھا، فیاض اچھا کما رہا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر فیاض کے والدین زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرا دل بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، ہمیں کوئی اور رشتہ مل جائے گا جنہیں جہیز کی لالچ نہیں ہوگی۔ امی کہنے لگی ثانیہ تم 22 سال کی ہو گئی ہو، 2-4 برس اور گزر گئے تو تمہارے لیے رشتے آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ میں ان کی مجبوری بھی سمجھتی تھی، مگر دل مانتا ہی نہیں تھا کہ میری وجہ سے میرے والدین پر اتنا بوجھ آ گرے۔ خیر ابو نے جب حکم سنا دیا کہ ثانیہ کی شادی یہیں ہوگی تو پھر میں نے بھی چپ سادھ لی تھی، کیونکہ والد کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بس افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ میرے والد کو قرض لے کر میری شادی کرنا پڑی تھی۔ خیر جوں شادی کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، میرے دل میں فیاض کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ شاید فیاض اپنے گھر والوں سے مختلف ہو سکتا ہے وہ جہیز کی ڈیمانڈ پر اپنے گھر والوں سے خفا بھی ہوا ہو، شاید فیاض کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہو۔ اسی شاید اور کاش کے دوران میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر فیاض کے گھر چلی گئی تھی۔ جب میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے میرے دل میں فیاض کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہلال کی برکت سے میرا دل سرشار تھا۔ رخصتی کے وقت آنکھوں سے ڈھیروں آنسو بھی بہے تھے، مگر تب میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا جب ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ثانیہ جس گھر میں تم بیاہ کر جا رہی ہو اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے، یہ نہ ہو کہ تم آئے دن ناراض ہو کر گھر پہنچ جاؤ۔ میرے دل میں ایک سوال نے سر اٹھایا تھا کہ کیا شادی کے بعد میرا اس گھر سے رشتہ ختم ہو گیا ہے؟ اگر میرے شوہر یا سسرال والوں نے مجھے تنگ کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں یہ سب سوال اپنے منہ سے نہ بول سکی تھی۔ خیر میں اپنی آنکھوں میں ہزاروں سپنے چھپا کر فیاض کے گھر رخصت ہو چکی تھی، مگر دروازے پر بیٹھے فقیر نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ میں گھبرا گئی تھی کیونکہ مجھے اس فقیر کی آنکھوں میں اپنا برا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے پرس سے 1000 روپے نکال کر اسے تھما کر گھر داخل ہوئی تو فیاض کا خوبصورت اور وسیع گھر دیکھ کر میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ میرے جہیز کا سامان اس گھر میں بچ رہا تھا۔ میری ساس میرے واری صدقے جا رہی تھی۔ سسر نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ تم اس گھر کے لیے بہت بھاگوں والی ثابت ہونے والی ہو۔ میری ساس مجھے پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھا آئی تھی۔ میں مسکرا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کا خوبصورت سا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا شوہر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا تھا، وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ تبھی میرے شوہر کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ زمین و آسمان کی گردش ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ فیاض بولا دیکھو تو میری قسمت کتنی خراب ہے، مجھے تم جیسی بانج عورت ہی ملنی تھی کیا؟ یہ الفاظ میری سماعتوں پر بہت گراں گزرے تھے۔
میں ہکا بکا اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، فیاض آپ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شادی کی پہلی رات ہی آپ مجھ پر بھانج پن کا ٹیگ نہیں لگا سکتے۔ فیاض نے ناک سے مکھی اڑائی تھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ باتھ روم سے کپڑے بدل کر آیا تو صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی یوں پلٹا کھائے گی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شادی کے بعد زندگی بہت خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، جیسے میری دونوں بابیوں کی ہو گئی تھی۔ میری بابیاں متوسط طبقے سے تھیں۔ میرے والد نے یہ سوچ کر ان کا رشتہ مانگ لیا کہ غریب گھرانے کی ہیں، چلو ان کو میرے گھر میں سکھ تو ملے گا۔ انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ جب بیاہ کر آئیں تو میرے بھائیوں نے انہیں اپنی ہتھیلیوں کا چھالا بنا لیا تھا۔ میرے والدین بھی ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، مگر اس چیز کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ہم پر ہی زندگی تنگ کرتی تھی۔ میں تو اپنی بھابھیوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ وہ بات بے بعد فساد کھڑا کر دیا کرتی تھی اور بار بار سارا قصور مجھ پر ڈال دیا کرتی تھی۔ میرے بھائی بھی میرے دشمن بن چکے تھے۔ انہی حالات سے تنگ آ کر میرے والدین نے میری شادی جلد از جلد کرنے کی تھی، اور میں بھی کتنی بیوقوف تھی جو یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ شادی کے بعد میں بھی اپنے سسرال میں راج کروں گی۔ مگر ہر کسی کی قسمت ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا۔ شادی کی صبح مجھے اپنے سسرال میں حیثیت معلوم ہو گئی تھی، جب میری ساس نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے گھر کا یہ دستور ہے کہ شادی کی پہلی صبح نئی دلہن ہی ناشتہ بناتی ہے، اس طرح گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ میں کچھ نہ بولی اور کچن میں گھس گئی۔ گھر میں میری 2 جوان نندیں بھی موجود تھیں، ان سے بھی ناشتہ بنوایا جا سکتا تھا، مگر شاید مجھے میری حیثیت دکھانا مقصود تھا۔ جب ہی تو مجھ سے نہ تو کسی نے میٹھا بنوایا اور نہ ہی میری مہندی اترنے کا انتظار کیا کیا۔ مجھے گھر میں بے مول ملازمہ بنا لیا گیا تھا۔ ساس مسکرا کر بات کر لیا کرتی تھی، نندیں اپنی فرمائش پر مجھ سے کھانا بنواتی تھیں۔ بس یہی میری زندگی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تو فیاض نے ادھر ادھر سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، یہ مجھے بچہ نہیں دے سکتی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے قریب ہی نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے سب کے سامنے بدنام کر رہا تھا۔ مجھے اپنی یہ تذلیل گوارا نہیں تھی، مگر میں یہ سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی تھی۔ دل میں یہی ڈر تھا کہ اگر فیاض نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ والد کے گھر تو جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے سے ہی حکم نامہ سنا دیا تھا کہ اگر تم ناراض ہو کر میرے گھر آئی تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی رہنے نہیں دوں گا، اسی وقت ہاتھ سے پکڑ کر واپس سسرال چھوڑ آؤں گا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ اگر مجھے میکے سے سپورٹ حاصل ہوتی تو میں ان لوگوں کو مزہ چکھا دیتی۔ ایک تو انہوں نے منہ مانگا جہیز حاصل کیا تھا، پھر مجھے اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت دی تھی۔ شوہر نے کبھی مجھ سے ہم کلام ہونا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ خیر اب تو میری ساس بھی اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ پن کے تانے دینے لگی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کے اپنی ساس سے کہہ ہی دیا تھا کہ میں بانجھ نہیں ہوں، فیاض نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ جب یہ بات میری ساس نے سنی تو وہ بھپری ہوئی شیرنی بن گئی تھی۔ اس نے مجھے چوٹیوں سے پکڑ کر خوب مارا اور کہنے لگی، گھمسات تو میرے بچے پر الزام لگاتی ہے، تم بانجھ نہیں تو پھر بانجھ کون ہے؟ اب تک تو مجھے پوتا کیوں نہ دے سکی؟ تو آنے دے فیاض کو، میں تجھے ابھی طلاق دلواتی ہوں۔ میں غصے سے بولی، ہاں ہاں دلوا دو مجھے طلاق، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں، مجھے یہاں سے ملا ہی کیا ہے؟ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، آپ کے گھر میں بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، انسان کا سنکیا دھرا اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ ہم دونوں ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ فیاض دروازہ کھول کر گھر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا خوشی تھی۔ میں ساری بات تب سمجھی جب میں نے فیاض کے پیچھے ایک لڑکی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سرخ دوپٹہ اوڑھے شرماتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ فیاض آگے بڑھا اور بولا، امی میں آپ کے لیے بہو لے آیا ہوں، یہ آپ کو پوتا دے گی۔ فیاض کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ان تینوں نے مجھے ایسے نظر انداز کر دیا تھا جیسے میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ میری دونوں نندیں بھی ٹی وی بند کر کے باہر آ گئی تھیں۔ کہنے لگیں، بھائی سچ کہوں تو آپ کے ساتھ ایسی ہی لڑکی جچتی ہے، نہ جانے امی نے آپ کے لیے ثانیہ بھابھی جیسی مری روح کیوں تلاش کر لی تھی۔
میں اس وقت اتنا گھبرا گئی تھی کہ کوئی سوال بھی نہیں کر سکی تھی۔ نہ جانے اس معاشرے میں بیٹیاں اتنی بزدل کیوں بنا دی جاتی ہیں، کیوں بیٹیوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں سکھایا جاتا۔ میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی جبکہ نئی آنے والی لڑکی شازیہ میرے شوہر کی بھی مالکن بن گئی تھی، اور اس کمرے کی بھی جس میں میں رہا کرتی تھی اب میرے لیے اسٹور روم ہی رہ گیا تھا۔ مجھے وہاں ٹھکانہ نہ دیا گیا تھا۔ میری دونوں نندیں بھی اپنی نئی بھابھی کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ میں اداس تھی۔ یہ اداسی میرے دل کو اندر ہی اندر سے کھاتی رہتی تھی۔ اسی اداسی میں تو دل چاہتا کہ انسان اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہ پیے، مگر مجھے سارے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ اور تو اور فیاض نے مجھے حکم سنا دیا تھا کہ شازیہ کی ہر ضرورت کا خیال مجھے ہی رکھنا ہے۔ میں نے بے بسی کی چادر اوڑھ لی تھی اور اپنی زبان سی لی تھی، آنکھیں بند کر لی تھی، اور 2 وقت کی روٹی اور ٹھکانے کی خاطر کوہلو کے بیل کی طرح سارے گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن شازیہ کہنے لگی، ثانیہ، میں نے اور فیاض نے باہر سیر کرنے کے لیے جانا ہے، تم میرا یہ سوٹ استری کر دو۔ وہ سوٹ بہت خوبصورت تھا، میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ تب شازیہ بولی، یہ سوٹ مجھے فیاض نے دلوایا ہے، پورے 10,000 کا ہے۔ شازیہ جان بوجھ کر میرے سامنے فیاض کا ذکر بڑھا چڑھا کر کیا کرتی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر مجھے خرچے کے نام پر 100 روپیہ بھی نہیں دیا گیا تھا، اور ایک شازیہ تھی جس کے لیے 10,000 کے کپڑے لیے جا رہے تھے۔ میں وہ سوٹ استری کرنے لگی تھی، ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ میری قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور شازیہ کا سوٹ جل گیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، مگر میں یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ شازیہ کو جب علم ہوا کہ مجھ سے اس کا سوٹ چل گیا ہے تو اس نے تو گھر میں واویلا مچا دیا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ بس اتنا ہی نہیں، پھر فیاض نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس دن مجھ میں نہ جانے یہ ہمت کیسے پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، فیاض، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر میں تمہیں پسند نہیں تھی تو پھر تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ میری شادی کہیں اور ہو ہی جاتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی چاہنے والا انسان ہی مل جاتا۔ فیاض نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، اس گھر سے نکل جاؤ اور اس سے بیاہ کر لو جس کی یاد میں تم ساری ساری رات ٹسوے بہاتی رہتی ہو۔ اس کے پیر پڑ جا جسے تم چاہنے والا سمجھتی ہو۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے جا رہا تھا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فیاض کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں بولی، خدا را میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مگر ظاہری سی بات ہے، فیاض تو مجھ سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ یہ زندگی نے مجھے کیسا دن دکھایا تھا، میں کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی۔ آج میں بھی اس دہلیز پر اسی فقیر کی طرح بیٹھی تھی جو میری شادی کی رات یہاں پر بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھر چلے جانا چاہیے؟ میں نے اپنی اس سوچ کو رد کر دیا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں جا سکتی تھی، میرے باپ نے مجھے منع کر رکھا تھا۔ انہوں نے تو آج تک اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ بیٹی سے فون کر کے اتنا ہی پوچھ لیں کہ بیٹی، تمہارا شوہر تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ میں نے اس گھڑی خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گلی میں رش بڑھتا جا رہا تھا، سب میری طرف مذاق اڑاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور وہاں سے اٹھ کر چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے کہاں جانا تھا، بس میں چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں ایک مزار تک جا پہنچی تھی۔ میں وہاں کھڑی ہو گئی، پھر سوچا کہ اس مزار میں جا کر میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ میں مزار میں داخل ہو گئی تھی۔ میں ٹھکانے کے لیے دعا کرنے آئی تھی۔ یہاں مزار نے مجھے ٹھکانہ دے دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی امان والی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ہر طرف سے اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی تھی، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ والدین کے گھر بابیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی، اور سسرال میں اپنے شوہر اور نندوں کے ہاتھوں۔ کیا اللہ نے مجھے اسی لیے بنایا تھا؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک فقیر میرے پاس آیا۔ وہ بولا، اپنے حق کے لیے لڑ۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو یہ وہی فقیر تھا جو میرے گھر کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ میں اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ میں بولی، اپنے حق کے لیے کیسے لڑوں؟ وہ بزرگ فقیر مسکرایا تھا۔ وہ بولا،
یہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، تمہیں اپنے لیے سارے راستے خود ہی بنانے ہوں گے۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی میں بہت کمزور ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا اللہ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اب میرے روز و شب مزار کے احاطے میں گزرنے لگے تھے۔ وہ فقیر ہر روز میرے پاس آتا اور کہنے لگتا اپنے حق کے لیے لڑ۔ میں اس کی اس بات سے چونک جایا کرتی تھی۔ ایک دن سوچنے لگی کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے تمہیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس زندگی کو کہاں بسر کیا، کس کے کام آئی، انسانیت کی خدمت کی یا نہیں، تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے سسرال ضرور جاؤں گی، میں اپنے ساتھ برا کرنے والوں سے انتقام ضرور لوں گی۔ یہ سوچ کر میں ایک دم سے جوش میں آ گئی تھی۔ میں قدم قدم چلتی مزار کے احاطے سے نکل گئی تھی۔ میں چلتی چلتی اپنے سسرال پہنچ گئی تھی، لیکن جو ہی سسرال میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر چونک گئی تھی، کیونکہ میری ساس کی جیسے ہی نظر مجھ پر پڑی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے میرے قدموں میں گر گئے اور کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ میں نے جو ہی کمرے میں جھانکا دنیا گھوم گئی کہ وہاں تو میرے کمرے میں میری سوتن شازیہ کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ فیاض میرا شوہر ایک ویل چیئر پر ایک جانب لڑکتی ہوئی گردن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں باہر آئی تھی۔ میں تو یہاں انتقام لینے آئی تھی، مگر مجھے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ میں اپنی ساس سے بولی یہ سب کیا ہے؟ میری ساس رونے لگی تھی۔ وہ بولی ثانیہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہارا دل دکھایا، تمہیں گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کیا دھرا میرے سامنے اتنی جلدی آ جائے گا، میری پکڑ اتنی جلدی ہو جائے گی۔ ثانیہ میں تمہاری مجرم ہوں، میں ہی تمہاری گنہگار ہوں، تم مجھے جو سزا دو گی میں قبول کر لوں گی۔ ثانیہ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا فیاض کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس کا رشتہ پھر بھی تمہارے ساتھ کر دیا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے تو یہ شادی فقط تمہارے جہیز کی خاطر کی تھی، کیونکہ میرا دل تھا کہ میری بہو جو جہیز لائے گی وہ میں اپنی بیٹیوں کو دے دوں گی۔ تم اپنے ساتھ اچھا خاصا جہیز لائی تھی۔ میں نے فیاض سے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کے پیچھے میرا جو مقصد چھپا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ یوں فیاض نے تم پر بھانج بن کا الزام لگا دیا۔ خیر تم گھر سے چلی گئی تو شازیہ نے اپنے اصلی رنگ ڈنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ اس نے ہم ماں بیٹیوں کو گھر کی ملازمہ بنا لیا تھا۔ میں ان سب حالات سے بہت پریشان تھی، اس لیے سوچا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دوں، کیونکہ جہیز تو بنا پڑا تھا۔ انہی دنوں میری بڑی بیٹی ہینا کے لیے جو رشتہ آیا تھا اس منحوس شازیہ کو پسند آ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکے کے ساتھ دوستی گانٹ لی۔ یہ بات جب فیاض کو پتہ چلی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے خوب شور مچایا تھا، مگر شازیہ باز آنے والی نہیں تھی۔ ایک دن فیاض جب کام سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو اپنے عاشق کو گھر میں بلا کر بیٹھی ہے۔ یہ سب دیکھ کر فیاض کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ ہم ماں بیٹیوں نے ہی اسے ہسپتال پہنچایا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ فیاض کو تو فالج کا اٹیک آ گیا ہے۔ اس دن سے میرا بیٹا ویل چیئر پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ منحوس شازیہ اس کے سامنے جان بوجھ کر اس لڑکے کو بلاتی ہے۔ میرا بیٹا یہ سب دیکھ کر کٹتا رہتا ہے۔ مجھے پتہ ہے شازیہ میرے بیٹے کو مار دینا چاہتی ہے تاکہ اس لڑکے سے شادی کر سکے۔ اب تم آ گئی ہو نا، ہمارے حق کے لیے تم ہی آواز اٹھاؤ گی۔ میں مسکرا دی اور بولی آنٹی میں تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا نہیں سکی، آپ کے لیے کیا اٹھاؤں گی؟ یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے ابو کو فون کیا تھا۔ میں نے انہیں ساری داستان سنا دی تھی۔ میں بولی ابو کیا اب آپ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ ابو بولے ثانیہ نہیں، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اب تم شادی شدہ ہو، تمہاری ساری ذمہ داری تمہارے شوہر کی ہے، اور اگر تم اس مشکل گھڑی میں اپنے شوہر کا ساتھ دو گی تو وہ ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہے گا۔ تم اپنے گھر میں رہو، اپنے معذور شوہر کی خدمت کرو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں فیاض کی خدمت کرنے لگوں تو وہ جب ٹھیک ہو جائے گا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ایک بار پھر سے مجھے اپنے گھر سے نکال دے گا؟ میں نے اپنا فیصلہ خود کرنا تھا۔
اگر میں کہاں جانتی تھی کہ میرا فیصلہ تو فیاض پہلے سے ہی کر چکا تھا۔ مجھے شازیہ نے طلاق نامہ تھما دیا تھا۔ مجھے فیاض اپنی بیماری سے قبل ہی طلاق دے چکا تھا۔ مجھے یہ جان کر ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ خیر میں نے اپنے سسرال سے اپنے زیورات اٹھائے، مگر وہ بھی مجھ سے شازیہ نے چھین لیے تھے۔ میں خالی ہاتھ ہی اپنے سسرال سے نکل آئی تھی۔ اب کی بار میں ایک دارالامان چلی گئی تھی۔ وہ ایک یتیم خانے کے قریب بنی عمارت میں تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی اس زندگی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں نے اس یتیم خانے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میری زندگی کو ایک سمت مل گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ میری زندگی میرے لیے اور بھی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر بیٹھی ہے۔ اس یتیم خانے کے مالک نے مجھے شادی کی آفر کی، جو کہ میں نے قبول کر لی تھی۔ میں احمد علی سے شادی کر کے بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ میری زندگی سے غموں کے سائے چھٹ گئے تھے۔ اب مجھے اس فقیر کی بات اکثر یاد آتی ہے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اپنے حق کے لیے لڑ، نہیں تو میں ساری زندگی اسی مازار کے احاطے میں گزار دیتی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔